میں نے پہلے بھی بیانوں کے اندر ایک بات کی تھی، جو بندہ لغو باتوں سے اور گناہ کا خیال جب دل میں آتا ہے اور اس سے وہ بندہ بچتا ہے، وہ کیسی اس کی نشانی ہے؟ جب بندہ نماز پڑھے گا نا تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ نامحرم پر نظر پڑی تو فوراً نیچے کر لی، اللہ تعالیٰ ایک حور اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج کا موضوع ہے ایمان والوں کی صفات۔ اللہ رب العزت نے بے شمار ایمان والوں کی صفات فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کچھ آیات ہیں، 6 صفات ہیں کہ جو بندہ ان کو اپنے اندر لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامل ایمان کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ وہ 6 صفات کون سی ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع خضوع آیت کا مفہوم ہے نماز کے اندر اللہ کا دھیان۔ ایک آدمی آیا ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، غرض جو سی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا دھیان اور توجہ اگر نماز کے اندر ہے تو وہ سمجھے کہ اس کا ایمان ہے۔ اگر مسجد میں آ کر نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا تو وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے کہ میرے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کی ایک محنت کرنی میرے بھائیو۔ سب سے پہلی جو صفت اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمائی ہے وہ ہے ایمان والوں کی، اور اسی طرح دوسری ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو باتوں سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ لغو باتوں سے اعراض کرنا، جیسے موبائل ہے آج کل کا بہت بڑا فتنہ، اس کو سمجھیں۔ اگر یہ چیز بند ہو جائے تو بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کیسے فتنہ ہے؟ بیٹھے بیٹھے کسی کا میسج آ گیا، کسی کی کال آ گئی، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی لغو چیز ہے کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ تیسرا شخص ہے، ہمارے اور بھائیوں کے اندر یہ تیسرا شخص ہے، یہ ایسا جھگڑالو ہے، یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ تیسرا شخص ہے۔ تو اس کو ہم کم سے کم استعمال کریں۔ اور لغو بہت ساری چیزیں ہیں، لغو باتیں کرنا، لغو باتیں سننا میرے بھائیوں، یہ ایمان کی سطح کو کم کرتی ہے۔ لغو باتوں سے بچنے کا بھی حکم آیا ہے۔ لغو باتیں کیا ہیں؟ ایسی باتیں کہ جن سے انسان کو فائدہ نہ ہو، بیکار باتیں سننا، فضول باتیں سننا ہے اور کہہ کے سننا، یہ لغو باتوں میں ہے، اور اس سے ہم بچیں گے، اللہ ہمارے ایمان کی گارنٹی دیں گے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو دوستو، قرآن پاک میں ہے تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے سارا دن عبادت کی، سارا دن روزے رکھا، تہجد پڑھی، نوافل پڑھے، پھر اپنے نفس کو دیکھا کہ تیرے اندر کیا چیز ہے، تیرے اندر وہ چیزیں ہیں جس سے تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے نا، جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو شیطان اس کے پاس 70,000 قسم کے نورانی چال لے کے آتا ہے، اس کو دینی چیزوں کے ساتھ ورگلاتا ہے، تو بہت نیک ہو گیا، اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دیا ہے جنت کا، سیدنا ابوبکر صدیق فی الجنہ، حضرت عمر فی الجنہ، حضرت عثمان فی الجنہ، حضرت علی فی الجنہ، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کو ایسے ڈرتے تھے اللہ سے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا ڈرتا ہے، ایسے ان کے اندر خوف تھا، ایسا ایمان تھا میرے محترم بھائی دوستو۔ تو یہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا رات کو سونے سے پہلے، ہاں، اور نامحرم کو دیکھنے سے بچنا، ہاں، میں غیر محرم کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہوں، نامحرم کو دیکھ کر میری زبان سے استغفار نکلتا ہے، اور میرے بھائیوں، نامحرم کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔
اس سے بچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی طاقت ایسی حلاوت دے گا عبادت کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو دوستو، ایمان کی چوتھی صفت وہ ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، جو بندہ دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دوں گا۔ ایک دونوں ٹانگوں کے درمیان اور دوسری دو ہونٹوں کے درمیان، یعنی نفس اور زبان کی۔ میرے بھائی اس کو جو کنٹرول کر لے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دوں گا۔ میرے بھائی دوستو، یہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ایمان والوں کی چوتھی صفت۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اس کے اندر، اس آیت کے اندر جو ہے دو صفتیں ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھائی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی، ہو بہو اسی طرح اس کو آگے بھیجنا ہے۔ ایک یہ چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسی طرح میرے محترم بھائی دوستو، ایمان والوں کی چھٹی صفت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کے حصے میں شامل ہے۔ کیسے؟ اللہ نے شروع میں فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، اور چھٹی صفت کہ نمازوں کی حفاظت کرنا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے نماز کو کتنا اعلیٰ درجہ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، ہم نمازوں کو نہ چھوڑیں، نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکلیں گے، اگر یہ نماز خراب نکل آئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی و دوستو، ہم نیت کریں، اس رمضان کے اندر پوری نیت کریں کہ ہم اس رمضان میں بھی پوری نمازیں پڑھیں گے، اور رمضان کے علاوہ پورا سال جو ہے ہم پوری نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ نے اسی طرح رمضان کے حوالے میں چھوٹی سی بات عرض کر دیتے ہیں کہ جس طرح رمضان کی فضیلتیں ہیں، اسی طرح روزہ چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، معمولی نہ سمجھیں۔ ایک روزے کو ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، میرے بھائیوں اللہ سے ہم ڈریں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 9 لاکھ سال جہنم میں گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑے سوچنے کی بات ہے کہ ایک روزہ چھوڑ دیے جان بوجھ کر 9 لاکھ جہنم میں گزارا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کہنا آسان ہے، اس پر عمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، تو تیاری کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم نیت کریں، دعا ہے کہ جتنی باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔